بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف کا دھرنا تو ناکام ہو گیا، تحریک انصاف والے اسلام آباد سے واپس بھی چلے گئے، لیکن جو ان کی واپسی ہے اپنے پیچھے بہت سی کنٹروورسیز کو چھوڑ گئی ہے، اور کنٹروورسیز ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور سب سے بڑی کنٹروورسی یہ ہے کہ 26 نومبر کی رات کو جو کریک ڈاؤن ہوا تھا اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے۔ تحریک انصاف کے مختلف رہنما مختلف نمبرز دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دھرنا جو ہے، اس کی ناکامی کے فوراً بعد تحریک انصاف کے اندر استعفوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک استعفوں کی وبا پھیل گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے سیکرٹری جنرل شپ سے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے ورکر ہمیں اکیلا چھوڑ کے آپ کدھر غائب ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ آج بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کر لیا جی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی، یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا۔ بہت سے معاملات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک اور معاملہ جو ہے وہ بیچ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صحافی کو اسلام آباد سے اور ایک صحافی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے گرفتار ہوئے ہیں جی متی اللہ جان صاحب، اور لاہور سے گرفتار ہوئے ہیں شاکر محمود اوان صاحب۔ متی اللہ جان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ یہ جو کنٹروورسی ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور اسلام آباد کے مختلف ہاسپٹلز میں جا کے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ان معاملات پہ بات کریں گے۔ موجود ہیں آج پروگرام کے پہلے حصے میں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی تھینک یو جی۔ رانا صاحب، یہ جو کنٹروورسی ہے، کتنے لوگ مارے گئے، ظاہری بات ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ کوئی لوگ نہیں مارے گئے، لیکن اس چکر میں متی اللہ جان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو جب متی اللہ جان صاحب کو عمران صاحب کی حکومت میں گرفتار کیا گیا تھا، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کیا کہتی تھی، ذرا سنیں۔ جب متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا، میر شکیل الرحمان کو کس طرح ایک نجائز کیس میں 8-9 مہینے جیل میں رکھا گیا، کچھ سنوائی ہوئی۔ دن دہاڑے متی اللہ جان غائب ہو جاتا ہے، علی عمران غائب ہو جاتا ہے، اور یہ سب گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جعلی وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کس نے اٹھا لیا۔ تو اب وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، اور اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے، یہ اس کی تفصیلات پہ جب میں گیا، میں نے ایف آئی آر پڑھی، تو مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر تھی وہ یاد آ گئی۔ رانا ثناءاللہ صاحب پہ انہوں نے ہیروئن کی سمگلنگ ڈالی تھی، متی اللہ جان پہ انہوں نے آئس کی سمگلنگ ڈال دی، اور ساتھ میں دہشت گردی کا الزام بھی لگا دیا۔ رانا صاحب، میں اس سے پہلے کہ آپ سے بات کروں، میں آپ کو ایک موقف سنوانا چاہتا ہوں ثاقب بشیر صاحب کا، جو ایک سینئر صحافی ہیں، اور کل رات کو جب متی اللہ گرفتار ہوئے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا، یہ دونوں اکٹھے تھے۔ تو ثاقب بشیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ السلام علیکم ثاقب بشیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ دن کو صبح تقریباً 9 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جو ہے وہ متی اللہ جان صاحب اور میں مختلف جو پولی کلینک اور ہولی وہاں پہ پیمز ہے، وہاں پہ ڈیٹا دیکھ رہے تھے، کہ کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہلاکتیں نہیں ہیں، اسی طرح جو باقی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، اور اوورآل سوشل میڈیا پہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی، بہت سوالات آ رہے تھے۔ تو پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈیٹا کیا کہتا ہے، کب کون سا جو زخمی لایا گیا، کوئی ڈیڈ باڈی آئی ہے، یا وہ آئے ہیں تو انہیں آنے کے بعد کوئی ڈیڈ اگر ہوا ہے وہ سارے کا ڈیٹا مل جائے، یا وہاں سے کوئی نکلا ہے تو ان کا جو ہے وہ ڈیٹا مل جائے۔ تو کچھ ڈیٹا ملا بھی اس میں، لیکن اس سارے سینیریو میں جو پیمز اور پولی کلینک کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے کوئی تعاون جو ہے وہ نہیں کیا۔ یہ حیران کن ہے میرے لیے کہ حکومت ایک جانب دعوے کر رہی ہے اور دوسری جانب ان کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا، جو بھی تفصیلات لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کوشش کی اور کافی حد تک کچھ ڈیٹا لیا بھی، جس کے بعد وہاں تقریباً 11 بجے پیمز کی جو پارکنگ ہے اس طرف ہم جا رہے تھے، تو گاڑی تھی ایک اور کچھ لوگ تھے
بلیک قسم کی جو انہوں نے وردیاں جو پہنی ہوئی تھی، ایگزیکٹ وہ کون سی وردی تھی کس کی مجھے نہیں آئیڈیا، مطلب کہ دیکھ بھی نہیں سکے، چہرے بھی نہیں دیکھ سکے. تو بٹھایا انہوں نے کپڑا وغیرہ ڈال کے، اس کے بعد لے گئے ایک جگہ پہ اور وہاں بٹھا دیا، کپڑا وغیرہ ڈالا انہوں نے، وہاں پہ ڈالے رکھا. اس دوران وہاں بٹھا دیا، کوئی سوال نہیں ہوا جب تک کہ میں وہاں پہ تھا، تقریباً 2-2:30 بجے تک کوئی سوال ایسا سچ نہیں ہوا. تو اس دوران بٹھایا گیا، تقریباً 1:15 بجے مجھے بلایا انہوں نے دوسرے کمرے میں، وہاں بات کی اور انہوں نے کہا آپ کی حد تک معاملہ نہیں ہے اور ان کی حد تک ہے تو ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. جس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ مجھے دوبارہ مطیع اللہ جان صاحب کے کمرے میں لائے اور وہاں پہ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد، یہ تقریباً میرے خیال میں 2:30 بج گئے تھے، 2:15 یا 2:30، کیونکہ وہاں پہ ایک صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے، تو 2:15 انہوں نے بتایا تھا. تو اس کے تھوڑی ٹائم کے بعد مجھے جو ہے وہ کالا کپڑا وغیرہ ڈال کے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور پچھلی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر نیچے جو ہے وہ سر کر کے I-9 کے ایریا میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے ڈراپ کیا، وہاں پہ چھوڑا. اور اس کے بعد صاحب نے پوری بات ہمیں بتائی. رانا صاحب یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جو FIR ہے اس میں کہا گیا کہ مطیع اللہ جان جو ہے اس کو ایک ناکے پہ روکنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں رکے، تو پھر انہوں نے ایک کانسٹیبل جو ہے اس کو زد و کوب کیا، اس کی رائفل ڈبل میگزین چھین کر ملازمین کی طرف سیدھی کالی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. اور پھر ان نشے کی حالت میں جب ان کی تلاشی لی گئی تو 248 گرام آئس بھی برآمد ہوئی. تو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جس مطیع اللہ جان کی عمران خان کے دور میں گرفتاری کی مذمت کرتے تھے، وہ مطیع اللہ جان شہباز شریف کی اپنی حکومت کے دور میں گرفتار ہو گیا. دیکھیں جی، میں تو ثاقب صاحب کی جو سٹیٹمنٹ اب آپ نے اس کو آن ایئر بھی کیا ہے، میں تو بالکل اس سے بلیو کرتا ہوں. اور یہ جو FIR ہے، بالکل یہ ایک کنکاکٹڈ من گھڑت سٹوری ہے. اور اسی قسم کی سٹوریز بنتی ہیں، جب بھی بنتی ہیں ہمارے خلاف بھی بنتی رہی ہیں. اور آپ کے خود خلاف بنی تھی؟ میرے خود خلاف بنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں IG اسلام آباد کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اس FIR کے کمپلیننٹ تو وہ ہیں، ان کی فورس ہے. تو اس FIR کو جو ہے وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور میرٹ پہ اس کا یہی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرضی سٹوری بنائی ہے ان کو سزا ملے، اور جس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ جو ہے اس کو آزادی ملے. جو رانا صاحب آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، آپ نے کہا یہ کنکاکٹڈ اور فیک FIR ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جو آج بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ PTI پر پابندی لگائی جائے، تو یہ پابندی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ٹھیک ہے، بلوچستان اسمبلی نے اپنے جو ہے وہ یعنی اظہار کیا ہے انہوں نے اپنی رائے کا. لیکن یہ کل معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے. تو اس میں کوئی جو ہے وہ متفقہ یا کوئی کنسنسس نہیں تھا. اس میں دونوں طرح کے جو ہے وہ خیالات موجود تھے. ایک رائے یہ بھی تھی کہ جی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے اور جب اس کا دل کرتا ہے سرکاری وسائل لے کے اور لوگوں کو لے کے، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں اس مرتبہ، تو یہ اگر وہ حکومت میں نہ ہو تو نہیں لا سکتا. تو اس لیے جو ہے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ لگنا چاہیے. ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کے یہ جو ہے وہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے کانسٹیٹیوشنل لیگل یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ سوچ و بچار کیا جائے. جو الائیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، دوسری جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب کی رائے اور کنسنسس سے ہوگا. لیکن اس کی کوئی امیجیٹ کوئی ایسی صورت مجھے نظر لیکن نہیں جو آ رہی. چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، ان کا آج کل تو تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر تو انہوں نے قرارداد منظور نہیں کی؟ لیکن پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی ایز پولیٹیکل پارٹی کیا رائے رکھتی ہے اس بارے میں تو ان کی
پارلیمانی پارٹی سے یا ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بات کرنی پڑے گی. یہ آپ نے بڑی محتاط ایک قسم کی گفتگو کی ہے، اور آپ بین السطور جو کہنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ بلوچستان کی جو ایک حکمران جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس پر پیپلز پارٹی کے دور میں 1974 میں جب پابندی لگی تھی تو اس وقت تو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا، بعد میں پیپلز پارٹی نے کہا ہم سے غلطی ہوگی تھی، ہم سے غلطی ہوگی. تو شاید پیپلز پارٹی دوبارہ وہ غلطی پارٹی نہ کا کرے. اس بارے میں کافی ایکسپیرینس ہے جو کہ تلخ ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایز پارٹی جو ہے بہرحال وہ کیا رائے دیتے ہیں یہ میں اس کو پری جج تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ان کی رائے کے بعد ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا. تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے ہمیں پرسوں یہ کہا تھا کہ لگ سکتا ہے. جی ایک رائے یہ ہے، نہیں لگ تو سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو پروویژن ہے 232 232 یعنی کانسٹیٹیوشن میں تو راستہ ہے، لیکن اس کی پھر پولیٹیکل بھی اور ایڈمنسٹریٹو بھی اپنی کمپلیکیشنز ہیں. تو ایک رائے یہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اس 24 نومبر کے دھرنے، لانگ مارچ اور ایک مسلح جتھے کی صورت میں اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی جس کمپلیکیشنز میں اب الجھ گئی ہے، تو یہ تو اس کو ریلیف دینے والی بات ہوگی، بات کسی اور طرف جو ہے وہ چل پڑے گی. تو انہیں جو ہے وہ اپنی اس غلطی کو فیس کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے جو چیئرمین ہے گوہر صاحب، ان کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے استعفے مانگے جا رہے ہیں، اور ان سے اطلاعات یہ ہیں استعفے کہ مانگے جا رہے ہیں اور ان میں سے کئی جو ہے وہ استعفے دینے کو تیار ہیں. اور اسد کیسر صاحب کے بارے میں اطلاعات ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین ہوں گے. تو وہاں پہ تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے استعفوں کی، تو اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو پھر تو ان کو تو ایک ریلیف مل جائے گا. تو آپ کے خیال میں گورنر راج کی جو تجویز ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ابھی اس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کو عمل درآمد کے متعلق جو ہے وہ کوئی غور و فکر ہو رہا ہو. ایک بات ہے، ایک رائے ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اچھا، تو آپ ہمیشہ مذاکرات کے حامی رہے ہیں، تو تحریک انصاف سے ابھی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا مذاکرات کے دروازے بند؟ دیکھیں جی، جب آپ مذاکرات کی بات کریں، پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کریں اور آگے سے بڑا انسلٹیو رویہ جو ہے وہ اپنایا جائے، تو پھر ایک صورت یا ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اب جو ہے وہ ڈائلاگ نہیں کریں گے، مذاکرات کی بات نہیں کریں گے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب ابھی سال بھی نہیں ہوا، یہ اکتوبر 2023 کو جب وہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے انہی لفظوں میں یہ بات کہی تھی کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ ملک جہاں پہ آن پہنچا ہے وہاں پہ سب کو، انہوں نے صرف پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں بات کی، انہوں نے کہا سب کو، اس میں جوڈیشری بھی بیٹھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، جب تک سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ملک اس بحران سے نہیں نکلے گا. تو اب یہ صورتحال جو اس وقت ہے آپ کے سامنے ہے. اچھا، تو پرائم منسٹر نے ابھی 4 ہفتے قبل جو ہے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں بیٹھے ہم ڈائلاگ کرنے آپ کے ابھی لیے بھی تیار. مذاکرات کے حامی ہیں؟ میں جی اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا، تو ایک رانا صاحب سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، یہ مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے، یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ 2022 میں جو عمران خان نے جو مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف، اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے، تو جس مارچ کو عمران خان لیڈ کر رہا تھا اس مارچ کو آپ نے سینٹورس سے آگے نہیں آنے دیا، اور آج جس مارچ کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی اور عمران خان جیل میں ہے، وہ آیا تو 26 نومبر کے دن جو ہے وہ دوپہر 1 بجے ہی پی ٹی آئی والے جو ہے انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ بھی کر لیا. تو آپ نے عمران خان کو کیسے روکا، اور موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بشرا بی بی کے قافلے کو کیوں نہیں روک سکے؟ دیکھیں، جو 2022 کے ان کے جو لانگ مارچ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو اٹک برج پہ اور آگے 2-3 جگہیں بنتی ہیں جہاں پہ نیچرل بلاکیج ہے، یعنی وہاں پہ بڑی آسانی سے کسی کو اگر آپ روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، کوئی ان کو کراس نہیں کر سکتا. ہم نے وہاں پہ ہی ان کا انتظام کیا ہوا تھا اور وہاں پہ ہم نے ان کو روک لیا تھا.
یعنی سکسیسفلی روک لیا تھا. ہوا یہ کہ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی ان کو آنے دیں, لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو آپ آنے دیں اور یہ فلاں جگہ پہ H9 جو پارک ہے وہاں پہ ان کے لیے آپ انتظامات کریں, وہاں پہ جلسہ گاہ بنائیں, وہاں پہ ان کو ہر چیز کی سہولت دیں, تو یہ وہاں پہ آ کے اپنا جو ہے نا وہ جلسہ یا دھرنا جو ہے وہ وہاں پہ آگے دیں گے. تو وہ پھر اس کے بعد ان کو لیکن یہ وہاں نہیں رکے تھے, یہ آگے آ رہے تھے. لیکن ہم نے پھر ان کو وہاں سے آنے دیا, لیکن ہمارے پاس پھر ایک مورل جواز, ایک وکٹری تھی کہ بھئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ آپ کو آنے دیا, ورنہ آپ آ ہی نہیں سکتے تھے, آپ تو وہیں پہ رکے ہوئے تھے. تو اب آپ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ حکم کی, آرڈر کی جو ہے وہ پابندی کریں, لیکن انہوں نے پابندی نہیں کی. اور اس کے باوجود جو ہے وہ یہ پھر آئے. جو انہوں نے ایڈوانس دستہ یہاں پہ بھیجا تھا ڈی چوک میں, وہ ہم نے رات پہلے ہی فارغ کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر اگر یہ آتے تو ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہوگا اور ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کر کے آئے نا. یہ آرڈرز کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر کے آئے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو پیچھے جو روکنے والی جگہیں تھیں جہاں پہ ان کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکتا تھا, وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے کراس کیا, اور اس کراس کی بنیادی وجہ تھی. اب یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پرامن مظاہرے کے لیے آ رہے تھے. نہیں, یہ پرامن مظاہرے کے لیے نہیں آ رہے تھے, یہ مسلح لوگ تھے, اور انہوں نے پولیس کے خلاف جو ہے باقاعدہ اسلحہ, ٹیئر گیس استعمال کی, اور وہ تمام ناکے جو تھے ان کو توڑا, اور توڑنے کے بعد جو ہے یہاں پہ پہنچے. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے علی مین گنڈاپور اور وزیر داخلہ محسن نقوی دونوں اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں, اور یہ جو کچھ بھی 26 نومبر کو ہوا ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جوڈیشل انکوائری بے شک جو ہے وہ ہو جائے, تاکہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں 8, کبھی 20, کبھی پھر 100, کبھی 278, تو یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر دی گئی ہے مطیع اللہ جان کے خلاف, تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بات سے کوئی ناراضگی تھی تو یہ لوگ تو گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ افواہیں جو ہیں کہ کوئی 100 کہہ رہا ہے, کوئی 278 کہہ رہا ہے, کوئی 20 کہہ رہا ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر انڈیپینڈنٹ صحافی جو ہیں وہ ساری جب تحقیقات کر کے رپورٹ دیں گے تو یہ کوئی اس قسم کا جھوٹ جو ہے وہ چل نہیں سکے. اور یہ جو ایف آئی آر ہے دراصل یہ ایک فیک نیوز بن گئی ہے. مطیع اللہ جان جو ہیں انہوں نے کل اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس 5 پی ٹی آئی کے ورکرز کے مرنے کی میرے پاس ایویڈنس, وہ صرف 5 کہہ رہے تھے, اس پہ پکڑ لیا ان کو. یہ اسی نمبر کے اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ وہاں پہ اس قسم کی صورتحال تو پیدا تب ہوتی نا اگر یہ لیڈر وہاں پہ رکتے. تو اگر علی امین گنڈاپور اور بشرا بیگم جو ہے اگر وہاں پہ ورکروں کو چھوڑ کے راہ فرار اختیار نہ کرتے, وہاں پہ وہ کھڑے رہتے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نقصان ہوتا. اطلاعات یہ ہے لیکن جب وہ راہ فرار اختیار کر گئے صرف ٹیئر گیس سے, جب وہ نکلے ہیں نا وہاں سے, تو آپ وہ دیکھیں فوٹیج موجود ہے, وہ وہاں پہ وہ تو ٹیئر گیس جب ہوئی ہے وہاں پہ تو اس میں وہ نکل گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر ورکرز کا وہاں پہ کھڑے ہونے اور رکنے اور لڑنے کا جواز ہی نہیں رہتا. ورکرز وہاں جو ہے وہ پھر دوڑ گئے. اور ایک آپ اور چیز نوٹ کریں, تقریباً 2000 کے قریب آدمی جو ہے وہ ریسٹ ہے. 2000 میں سے آپ مجھے بتائیں کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی منسٹر. یہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھا دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہے. تو اب یہ سوال لے کے تو یہی آئے تھے نا, لے کے یہی آئے تھے. تمام ایم این اے ایم پی اے لوگوں کو لے کے آئے, ورکرز کو لے کے آئے, منسٹر ساتھ لے کے آئے ہیں. سارے منسٹر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ تھے, بشرا بی بی کے ساتھ تھے. آپ مجھے بتائیں کہ 2500 بندہ گرفتار ہوا ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہوا ان میں سے. چلیں اب یہ سوال جو ہے یہ میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ عرصہ قبل 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر ایک تلاطم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، طوفان، اور اس کے بعد پھر 26ویں ترمیم کے بعد 26 نومبر آیا، اور 26 نومبر جو ہے اس نے ایک اور طوفان پیدا کیا۔ اب اس طوفان میں تحریک انصاف کا جو قافلہ تھا جو اسلام آباد آیا وہ تو واپس چلا گیا ہے، پیچھے بہت سی کنٹروورسیز چھوڑ گیا ہے، اور ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ جی جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی جگہ پہ اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کو نیا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں جناب رؤوف حسن صاحب سے، جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے۔ رؤوف صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسد قیصر صاحب نئے چیئرمین اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا، تو ان دونوں معاملات پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ تھینک یو حامد صاحب۔ یہ میرا خیال ابھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، میں اسی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج ہماری پشاور میں میٹنگ تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، سو مجھے اس کے محرکات کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ میں نے بھی ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا ہے۔ جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے کا تعلق ہے تو انہوں نے تو اس کو پبلک کر دیا آلریڈی۔ اس میں کچھ وجوہات تو بیان نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جاری رکھیں گے، لیگل کمیٹی کے ہیڈ بھی رہیں گے وہ، اور وہ مقدمات جو ہیں اس میں پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ میری ان سے بھی ذاتی طور کے اوپر بات نہیں ہو پائی، حالانکہ وہ بھی اس میٹنگ میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پارٹی لیڈرشپ ان کے سیکرٹری جنرل شپ سے استعفے کو قبول کر لے گی؟ اس وقت تک جو پوسٹس آئی ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے سارا، اس میں تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اب پارٹی کے اوپر منحصر ہے، میرا خیال شاید پولیٹیکل کمیٹی میں ان کا استعفیٰ بھی ڈسکس ہو۔ میں بھی جوائن کروں گا آپ کا پروگرام کرنے کے بعد، میں اس میں جاؤں گا واپس، دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن اوور ویلمنگ سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور حامد رضا صاحب نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ حامد رضا صاحب بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ بھی کہیں نہیں جائیں گے، وہ ان کے بھی استعفے انشاءاللہ تعالیٰ واپس کروائے جائیں گے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی کی جو آج میٹنگ تھی اس میں یہ آپ نے کوئی غور و فکر کیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی نے تحریک انصاف پر پابندی کی ریزولوشن منظور کر لیا ہے، اور حکومت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ حکومت کے علاوہ فیصل واڈا صاحب نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے، تو اگر پابندی لگتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ چیمگوئیاں تو آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، میرا خیال حکومت کے بہت سارے منسٹر صاحبان نے بھی اس کا کہا ہے، پنجاب اسمبلی سے بھی کچھ آوازیں اٹھی تھیں اس کی۔ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر میں جب سوچتا ہوں کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ انہونی ہیں، جو کسی زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہو سکتی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو لیگل آپشن ہی ہے ہمارے پاس، اسی کو ہی ہم کریں گے، ریزورٹ کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ سسٹین کر سکیں گے اس کو، یہ بہت مشکل کام ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ڈیوائسو ہوگا بہت زیادہ، ملکی سیاست میں یہ مزید نفرتیں جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ آپ کو خدشہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ یہ ڈسکشن بھی بڑی دیر سے ہو رہی ہے، میرا خیال کل بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ اٹ از اسٹل آن دا ٹیبل، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کریں، بیکاز بیسیکلی جو جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو جتنا دیوار کے ساتھ لگا کے وہیں چنوانے کی کوشش جو ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں مزید سختی آنے کی توقع ہے۔ اچھا رؤوف حسن صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی ایک تاثر یہ تھا کہ حکومت کی اسٹریٹجی آخرکار کامیاب ہو گئی، اور اب جو 26 نومبر کے رات کو جو ہوا اور اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کی چھٹی ہو گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ آ گیا، حامد رضا صاحب کا استعفیٰ آ گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ 26 نومبر کا جو اسلام آباد میں جو بھی شو ہوا تحریک انصاف کا، ایک موقع پر تو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف نے بہت بڑا مارکہ مار لیا، لیکن پھر رات کو جو ہوا تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے 26 نومبر تک تحریک انصاف مسلسل نقصان میں جا رہی ہے؟ حامد صاحب، میں اس سے کلیتاً اگری نہیں کروں گا، ڈیو رسپیکٹ سر، میں فیل کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس کا ایک امپیکٹ اپنا ہوتا ہے، اس میں ایک اپس بھی آتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑی سی ناکامیاں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کا جو ایم اور آبجیکٹیوز ہوں وہ ٹھیک ہوں، وہ ڈیموکریٹک ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنل ہوں، وہ آئینی ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ اس سے اس وقت ہم ایک
پچھلے 2 دنوں میں ہم ایک انٹرسپیکٹو سٹیج سے گزر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی, کچھ کی, تو پھر ان سے ہم کس طریقے سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں. اور شاید میرا خیال ہے کہ اسی تناظر میں اگر آپ یہ جو پارٹی کے اندر جو چینجز بھی ہوئی ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے شاید نئی قیادت کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, وہ لے کے آ رہے ہیں. جو 26 نومبر کو جو ہوا ہے سر, میں ذاتی طور کے اوپر میں ریئلی شاکڈ. دیکھیے جب ریاست جو ہے وہ ماں کی بجائے قاتل کا روپ دھار لے تو پھر معاملات جو ہیں پھر کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہماری کو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی اتنی ڈیفیٹ نظر نہیں آتی جتنی کہ جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آبجیکٹیوز ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں حکومت کے, وہ بالکل دنگے اچھا ہو گئے. ایک سوال میرا آپ سے, جی. آپ نے 26 نومبر کو جو ہوا آپ اس پہ کافی آپ دکھی لگ رہے ہیں, یقیناً بہت سے لوگ دکھی ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ 26 نومبر کو جو ڈیتھ ٹول ہے, اموات کی جو تعداد ہے, اس کے بارے میں تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ مختلف نمبر دے کے تو ریاست کو سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیے میں آپ کو ذاتی طور کے اوپر بتا سکتا ہوں سر کہ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے پچھلے 2 دنوں سے کہ جی سورسز کیا ہیں جہاں سے ہم لے سکتے ہیں. سر وہ 2 سورسز ہیں, ایک پیمس ہے اور ایک ہے پالیٹینک. آپ ان کے اوپر ٹوٹل اس وقت حکومت کا قبضہ ہے. وہاں او پی ڈی اگر آپ ہے, او پی ڈی وارڈ جو ہوتا ہے, او پی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, وہاں رجسٹرز پڑے ہوتے ہیں انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ کو رجسٹر کرنے کے لیے. وہ رجسٹرز غائب ہیں, میں نے خود جا کے دیکھا وہ غائب ہے. اچھا آپ خود گئے؟ جی ہاں میں گیا تھا جی. وہ رجسٹرز وہاں موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر سے بات ہوئی, انہوں نے انانیمٹی کی بیسس کے اوپر کہا جی کہ ہمارا نام نہ لیجیے گا, لیکن وہ بہت پہلے سے ہی اٹھا لیے گئے ہیں. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ابھی میڈیا میں بھی دیکھیے آ رہا ہے کہ جی پریشر ہے ان کے اوپر کہ آپ نے بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی. کچھ لاشیں ہیں, یہ دیکھیے ابھی ہم نے کمپائل کی ہے, یہ 28 لوگ ہیں, ان کے پورے ہمارے ایڈریسز وغیرہ ہیں. اور یہ میں آپ کے پاس چھوڑ, آپ کے پاس 28 اموات لوگوں نے, یہ اموات نہیں ہیں جی, اس میں سے 11 اموات ہیں جو کہ کنفرمڈ ہیں. اچھا نہیں, تو یہ جو 28 ہیں یہ میرے پاس بھی لسٹ ہے, یہ زخمی ہیں. یہ ان میں زخمی ہیں اور کچھ ڈیڈ بھی ہیں جی, بالکل یہ زخمی ہیں. اور باقی 11 کی اموات کی جو ہے نا وہ کنفرمڈ خبر ہے ہمارے پاس. باقی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. تو اچھا آپ جو ہیں کل ہمارے شو پہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا 278 اموات ہوئی ہیں, تو اب آپ, اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا 100 ہوئی ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں 11. اس وقت میرے پاس جو کنفرمڈ سٹیٹس ہیں میں اس کی بیسس پہ بات کروں گا, میں اسپیکولیٹو بات کروں گا. لیکن اگر 11 بھی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, کیونکہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایک بھی ثابت کریں. تو مطیع اللہ جان صاحب نے کوشش کی, ان کے پاس 5 وہ اٹھا لیا گیا, اموات کی ایویڈنس آئی تو ان کو اٹھا لیا گیا اور ان پر ایک جھوٹی ایف آئی آر درج ہو گئی. 11 کی بات کر رہا ہوں میں بھی. اچھا تو اب آپ اس پر کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ اگر 11 آدمی آپ کے شہید ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ جی ہمیں کرنی چاہیے جی. میرا ذاتی رائے تو یہ ہے, میرا خیال کل بھی ڈیبیٹ ہوا ہے یہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اور کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی, اور میرا خیال ہے کہ ہم جائیں گے, لیگل ریکورس ہم ڈیفینیٹلی لیں گے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سارے جو ہوا ہے 26 کو اس کے لیے ہم ایک جوڈیشل کمیشن کی بھی ہم نے اپنی بیان, چلیں جوڈیشل کمیشن تو بنے گا, سارے معاملے کو اس کو انویسٹیگیٹ. اچھا اب ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 26 نومبر کو جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تو اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے بہت سے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو شو کاز نوٹس دے دیے کہ جی آپ کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جان بوجھ کے ہمارے کانٹیکٹ سے نکل گئے, اور آپ بتائیں 7 لوگوں کو. لیکن جو 26 نومبر کو ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں, تو اس کے بعد آپ نے کسی کو شو کاز نوٹس دیا ہے؟ آپ نے علی مین گنڈا پور سے پوچھا ہے, آپ نے بشرا بی بی سے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا ہم واپس نہیں جائیں گے, تو آپ کیوں بھاگ گئے؟ یہ سیریس معاملہ ہے حامد صاحب, اور یہ کل بھی ڈیبیٹ ہوا ہے ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں, آج بھی آئی ایم شیور کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہوگا. میں ابھی چونکہ جب میں آیا تھا تو اس وقت میٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, تو میں آ گیا یہاں, میں نے کہا کہ میں پروگرام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ گئے. لیکن کیا تحریک انصاف معاملہ ہے سر, آپ سمیت جو تحریک انصاف کے باقی جو رہنما ہیں جو اس میٹنگ میں موجود ہیں, آر یو ان اے پوزیشن ٹو آسک بشرا بی بی کہ آپ وہاں سے کیوں آئیں واپس؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں, یا وہ شبی بھی خود بتانا چاہیں گی, وہ ایکسپلین کریں گی. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مین گنڈا پور صاحب ایکسپلین کریں گے کہ کیا ہوا, کس طریقے سے. اگر بشرا بی بی نے یہ بتا دیا
کہ میں تو نہیں آ رہی تھی, مجھے علی مین گنڈا پور لے کے آئے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے کہ کسی شخص کو زبردستی وہاں سے لیا جا سکے, اور اس وقت جس قسم کی بولیاں وہاں چلنا شروع ہو گیا تھا, جو حال ہوا تھا, بلکہ ان کی گاڑی کو بھی لگی ہیں, کچھ بلٹس لگی ہیں. اچھا. ان کو ایویکویٹ کرنا ہی بہترین آپشن تھا وہاں سے. وہ میرا خیال ہے جہاں تک ذاتی طور کے اوپر, اور بہت سی افواہیں پھیلائی گئی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی صداقت ہے. آج ڈسکس ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. چلیں جی, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کا ایک بہت اہم اجلاس جو ہے اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں. ہم ان کو جلدی ریلیو کرنا چاہتے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤوف حسن صاحب, تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے کل جمعے کے دن, اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد وہی ہے جی, یہ جو شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں اور جو ابھی ایکسپیکٹڈ ہیں ان کے بارے میں, اور جو ریاست کا وسطائی رویہ ہے اس کے بارے میں, اور جو انسٹیٹیوشنز کا کردار ہے اس کے بارے میں, تمام چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. تو ان سمپٹی آف دوز ورکرز ہو گیو دیئر لائفز فار دا کاز آف دا پارٹی, میرا خیال ہے اچھا رؤوف صاحب, کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کی پارٹی کی جو میٹنگ کل بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے, اس میں یقیناً آپ لوگوں نے یہ تو ڈسکس کیا ہوگا کہ لاہور سے شاکر محمود ایوان ایک جرنلسٹ ہیں, ان کو اٹھا لیا ایف آئی اے نے, اسلام آباد پولیس نے مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا, ان پہ ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے. تو لیکن جو تحریک انصاف کا جو کراؤڈ تھا جو اسلام آباد آیا, اس نے بھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ کی, بلکہ کچھ ٹی وی چینلز کے دفاتر میں توڑ پھوڑ بھی کی. اس پر بھی کوئی آپ نے ڈسکشن کیا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ میڈیا کو برا بھلا سمجھ کہتی ہے, ان پہ مقدمے قائم کرتی ہے, اور پی ٹی آئی بھی صحافیوں کی جو ہے وہ مار پیٹ کرتی ہے؟ یہ بہت قابل افسوس رویہ تھا جنہوں نے بھی کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر وقاص شیخ صاحب نے معافی بھی مانگی ہے, اور ہونا نہیں چاہیے. میڈیا انفارچونیٹلی, میں حامد صاحب فرینکلی بات کروں گا کہ عرصہ دراز آپ جیسے لوگ ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جو فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس کی آواز تو ورچولی دبائی ہوئی ہے, اس وقت دبا دی گئی ہے. تو اس ملک کا اگر کچھ بنانا ہے ہم نے, تو میرا خیال ہے کہ میڈیا ایک اتنی امپورٹنٹ اس کی انگریڈینٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب تک یہ بولنا نہیں شروع کریں گے, جب تک سب چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, اس وقت تک. اچھا, آپ نے کہا جب تک یہ بولنا نہیں شروع کریں گے, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں بولنے کی, لیکن رؤوف صاحب اگر آپ پارٹی کے اندر اس پہ ڈسکشن کریں تو آپ کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ عمران خان کے دور میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے, اور شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اسد علی طور جو ہے اس کو عمران خان کے دور میں بھی گھر میں گھس کے مارتے ہیں, اس کو شہباز شریف کے دور میں بھی مار پڑتی ہے. تو کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں کہ ہر دور میں ان کو مار پڑتی ہے, ہر دور میں وہ کہتے ہیں جی یہ غدار ہیں. تو ابھی جو مطیع اللہ جان اور شاکر محمود ایوان کے ساتھ ہوا ہے, کیا ضمانت ہے کہ اگر آپ کی پارٹی دوبارہ کبھی حکومت میں آتی ہے تو آپ یہ کچھ نہیں کریں گے؟ سچ ہمیشہ زیر عتاب رہتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں. آج بھی بیٹھے ہوئے سبق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر خدا موقع دیتا ہے خان صاحب کو, تو میرا نہیں خیال کہ یہ غلطیاں جو ہیں یہ پی ٹی آئی ریپیٹ کرے گا, اور نہیں کرنی چاہیے. بڑے کانشینشیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر, اور یہ بسا اوقات یہ کھڑا, لاسٹ ٹائم بھی جب ٹینیور میں بھی تھا بیٹھا ہوا, اور یہ بات ہوتی تھی اور یہ بات اٹھائی جاتی تھی پارٹی میں, فرینکلی ڈسکس ہوا جاتا تھا. دیکھیے, میڈیا شوڈ ناٹ بی پارٹیزن. میڈیا از اے نان پارٹیزن انسٹیٹیوشن اینڈ مسٹ ریمین اے نان پارٹیزن انسٹیٹیوشن, اور اسی حالت میں یہ اپنا رول جو ہے وہ بہترین ادا کر سکتا ہے, افیکٹو رول ادا کر سکتا ہے. تو ہمیں بھی ایز پولیٹیکل پارٹیز ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لازمی نہیں کہ حامد میر ہمیشہ ہمیں سپورٹ کریں گے. ہاں, اگر ہم کوئی صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کر دیں. اگر نہیں ہم کو غلط کرتے ہیں تو ہمیں کرٹیسزم کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ میرا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے. میں بالکل انشور کروں گا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, اور میں یہ بھی انشور کروں گا کہ ہم اپنے بیانیے میں ان کے بارے میں کچھ. آخر میں یہ بتائیں کہ اب آپ کو اپنی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ وہ جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی, بہت جلدی جی آپ باہر آئیں گے. کون ریلیف دے گا ان کو؟ دیکھیے, میرا تو بیسک جو میرا جو ایک پریمس رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی بات چیت جو ہے, ڈائلاگ جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پی ٹی آئی پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے.
بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، آئندہ اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک سچویشن آف کانفرنٹیشن بنی ہوئی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ چلیے اگر پارٹی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو شاید یہ لوگ ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں. الٹیمیٹلی ابھی خان صاحب نے بھی ایک ہفتے پہلے کہا تھا جی الٹیمیٹلی ہم نے میز پر بیٹھ کر ہی بات کرنی ہے اور وہیں سے مسئلے کا حل نکلے گا. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ یار دکھانا چاہتا ہوں. یہ مطیع اللہ جان کے خلاف جو FIR ہے یہ دراصل ایک فیک نیوز ہے. اسلام آباد پولیس نے مطیع اللہ جان پر ایک جھوٹا الزام لگایا، اور ثاقب بشیر نے آپ کو بتایا کہ ان کو اور مطیع اللہ جان کو اکٹھے گرفتار کیا گیا. چند گھنٹے کے بعد ثاقب بشیر کو رہا کر دیا گیا اور مطیع اللہ جان کو رہا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد ان پر یہ جھوٹی FIR درج کی گئی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مطیع اللہ جان جو ہے اس کی صحافت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، تو وہ مطیع اللہ جان پر فیک نیوز پھیلانے کا الزام لگائیں، ان پر مقدمہ بنائیں. لیکن آپ نے یہ FIR درج کر کے ریاست نے فیک نیوز پھیلائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست خود فیک نیوز پھیلاتی ہے، اور جن لوگوں نے یہ فیک نیوز پھیلائی ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو بڑے ادب سے گزارش ہے کہ جب عمران خان نے مطیع اللہ جان کو اٹھایا تھا، ان کی ایجنسیز نے ان کو اٹھایا تھا، تو آپ اس کی مذمت کر رہے تھے. مریم نواز اس کی مذمت کر رہی تھیں. آج آپ کیوں خاموش ہیں؟ اور خاص طور پہ محسن نقوی صاحب اور عطاء اللہ تارڑ صاحب، آپ کیوں خاموش ہیں؟ یہ فیک نیوز آپ کی انسٹرکشن پر پھیلائی گئی ہے اور بڑا افسوس ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.